احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ آج ہی کی وہ رات تھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمانوں کا سفر کرایا. اسی کو معراج کہا گیا ہے. معراج کا سفر 3 مرحلوں میں ہوا ہے. 3 منزلیں، مرحلے نہیں 3 منزلیں. پہلی منزل تو قرآن پاک سے صاف ثابت ہے، اس کا انکار جائز ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا. یہ قرآن پاک سے ثابت ہے. یہ سفر مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر، مسجد اقصی بیت المقدس کو کہتے ہیں. دوسرا سفر ہے بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کا سفر، جس میں پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا تک کا سفر جس میں جبرائیل امین علیہ السلام ساتھ رہے. یہ دوسری منزل ہے جس میں براق کی سواری کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ رہے. تیسرا سدرۃ المنتہا کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام بھی الگ ہو گئے اور براق سواری بھی الگ ہو گئی، اور پھر یہ دونوں ہٹ گئے، صرف تنہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لامکاں کا سفر کی. یہ تیسری منزل ہے. یہاں سوائے میرے نبی کے کسی دوسرے کی وہاں پر شرکت ہوئی ہی نہیں. بس وہ کون سی جگہ تھی اس جگہ کا نام ہی نہیں ہے جس کو لامکاں کہا گیا. اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی رہی ادن منی یا احمد، اے احمد مجھ سے قریب ہوتے جاؤ، قریب ہوتے جاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے گئے. سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یوں فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَا. تو محبوب اور محب، اللہ اور اس کے رسول کے بیچ اتنا فاصلہ رہ گیا تھا جیسے کہ 2 کمانوں کے بیچ میں فاصلہ رہتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آج کی رات میرے مولا سے قربت کی رات ہے. رب تعالیٰ نے وہ حسین سعادت میرے نبی کو عطا فرمائی جو کائنات میں کسی اور کو عطا ہوئی بھی نہیں اور قیامت تک ہوگی بھی نہیں. صرف تنہا ایک ذات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سراپا ذات کا دیدار فرمایا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اب یہاں سے میں نے یہ 3 منزلیں آپ کو بتائی. ایک مسجد حرم سے مسجد اقصی تک، یہ قرآن پاک خود بیان کر رہا ہے. دوسری منزل ہے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک. تیسری منزل ہے سدرۃ المنتہا سے لامکاں اپنے رب ذوالجلال کے قرب و جوار تک کی. اب یہ سفر کتنے مہینوں کا تھا، کتنے سالوں کا تھا، کتنی صدیوں کا تھا پتہ نہیں، کیونکہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ کا فاصلہ ہی فرمایا گیا کہ اگر تیز رفتار کوئی سواری دوڑے تو 500 سال کے بعد پہنچے گی. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ اس طرح کے 7 آسمان، پھر اس کے بعد 7ویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا اتنی ہی اوپر. سدرۃ المنتہا کے بعد پھر کون سے مکانات ہیں وہ اللہ جانے اور اس کا محبوب جانے. پھر جنت کا اور دوزخ کا نظارہ فرمایا. عرش، کرسی، لوح، قلم سب میرے آقا نے دیدار کیے. اس کے بعد پھر واپس تشریف لائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی رات کو گئے تھے، آج کی رات، اور اسی رات کو واپس بھی آئے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور گئے بھی اور آئے بھی. اے میرے عزیزو، آج دنیا تھم سی گئی ہے. اسی طرح سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تھے تو کائنات جہاں تھی وہیں رکی کی رکی رہ گئی. کیوں؟ کائنات کی جان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. جب جانے کائنات کو رب تعالیٰ نے کائنات سے اپنے قرب میں بلایا تو یہ جو ٹائم تھا، یہ جو وقت چل رہا تھا، جہاں سے میرے نبی گئے وہیں پر رک گیا تھا. اب اللہ بہتر جانے حضور کے اس سفر میں کتنے سال لگے، کتنی صدیاں لگی، کتنے مہینے.
واپس جب میرے آقا تشریف لائے تو جہاں سے وقت رکا تھا وہیں سے پھر چلنے لگا. اسی لیے شب معراج ایک ہی رات میں ہوئی ہے. ایسا نہیں کہ کئی راتیں اس کے لیے ہو گئیں, کئی مہینے لگ گئے, نہیں, ایک ہی. اب یہاں پر چند اعتراضات کے جوابات بھی میں آپ کو بتا دوں. بعض لوگ آج کے زمانے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں ہوئی تھی معراج, خواب میں معراج ہوئی تھی, جبکہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ حضور جسم کے ساتھ گئے تھے, حضور جسم کے ساتھ گئے تھے, خواب کی بات نہیں ہے. اب سنیے کیا دلیل ہے. خواب میں گئے تھے,